بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک عزیز جو کہ اب وفات پا چکے ہیں، جن کا اسم گرامی حافظ ہارون تھا، حافظ صاحب نے اپنے صاحبزادے محمود کو آسٹریلیا بھیجا۔ محمود صبح کو پڑھائی کرتا تھا اور دوپہر سے رات تک سروس کرتا تھا۔ حافظ ہارون صاحب تقریباً روزانہ ہی ہمارے کارخانے میں آ کر بیٹھتے تھے۔ ہم سب اکٹھے کھانا کھاتے، خاصا دوستانہ ماحول رہتا تھا ان کی صحبت میں۔ ایک دن حافظ صاحب نے بتایا کہ آسٹریلیا سے محمود کا فون آیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہاں کی انتظامیہ نے اس کو طلب کر کے یہ سوال کیا ہے کہ آپ آسٹریلیا کس طرح آئے ہیں۔ محمود نے جواب دیا کہ میرے والد کے پاس ایک پلاٹ تھا، وہ فروخت کر کے انہوں نے میرے یہاں پر پہنچنے کا سبب بنایا ہے۔ تاہم یونیورسٹی کی انتظامیہ مطمئن نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ کو کسی شدت پسند تنظیم نے کسی پر تشدد کرنے کے لیے بھیجا ہو، لہٰذا جو پلاٹ آپ کے والد نے فروخت کیا ہے، اس پلاٹ کے کاغذات کی ڈپلیکیٹس یہاں منگوا کر ہمیں دکھا دیں تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ اور پھر بالآخر چند دن کے بعد کاغذات کی ڈپلیکیٹس آسٹریلیا روانہ کی گئیں اور حافظ صاحب کے صاحبزادے نے وہ کاغذات یونیورسٹی کی انتظامیہ کو پیش کر دیے۔ یوں تب کہیں جا کر یونیورسٹی کی انتظامیہ مطمئن ہوئی اور محمود نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ بات کسی کو بتائی جائے تو یہی کہا جائے گا کہ ان ممالک میں قاعدے قانون ہیں، لیکن قانون کے معیار صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہر جگہ ہی دوہرے ہیں۔ کیونکہ ایک آدمی سے یہ سوال تو کر لیا گیا کہ تم ہمارے ملک میں کس طرح آئے ہو، لیکن ایک سابق جرنیل جو کہ کچھ بھی ہوں کہلائیں گے تو وہ حکومت پاکستان کے ملازم ہی۔ ان سے سوال کیوں نہیں کیا گیا کہ وہ آسٹریلیا کیسے آئے؟ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا میں $4.5 ارب کا جزیرہ خریدا ہے۔ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ بات یہ ہے کہ گورا کہیں کا بھی ہو، ان کے معیار ہمیشہ دوہرے ہی رہتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، ان ممالک میں پاکستان کا کئی سو ارب ڈالر لوٹ کر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کبھی ان لوگوں سے یہ سوال کیا کہ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ منی لانڈرنگ ان کے ہاں بہت ہی بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے ایک جرنیل، جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ بتائی جاتی ہے، ان کے 2 بیٹے امریکہ میں زیر تعلیم ہیں۔ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا کہ تمہاری پڑھائی کا خرچہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک جرنیل صاحب کی 135 فرنچائز پر مبنی پیزا چین ہے۔ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پاکستان کے ایک سیاستدان نے عدالت میں حلفیہ کہا کہ ایون فیلڈ ان کا نہیں، اب وہ لندن میں وہیں رہائش پذیر ہیں۔ ان سے کبھی وہاں کی حکومت نے یہ سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں ہیں، جبکہ آپ نے تو اس سے لا تعلقی ظاہر کی تھی؟ یہ اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہتے ہیں، مہذب دنیا کہتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہیں فقط اپنے لیے۔ یہ صحیح معنوں میں انسانیت کے علم بردار ہوتے، مہذب ہوتے تو پاکستان کے غداروں کو اپنے ممالک میں پناہ نہ دیتے، گستاخان رسول کو اپنے ہاں پناہ نہ دیتے اور ان گستاخوں کو اعزازات سے نہ نوازتے، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگوں کو ہوا نہ دیتے، افغانستان و عراق میں لاکھوں بے گناہ افراد کو بے دردی سے نہ مارتے۔ کیا قصور تھا ان لاکھوں مرنے والوں کا؟ فقط یہی نہ کہ وہ مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں واشگاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ سن لو، یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ تمہیں مٹانے کے لیے ایک ہو کر آئے ہیں۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو یہ ایک دوسرے کو آپس میں پھاڑ کھاتے۔ ان کی بلندی و عروج کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے اوصاف کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود اپنا لیے، جبکہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا، اور ہمارے ہاں کے وطن و دین فروش ہر دم ان کے تلوے چاٹنے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے۔
یہی ہماری بربادی کی اصل وجہ ہے۔